السلام علیکم۔ ماہ رمضان آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس خاص مہینے میں ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی فضیلتیں اور برکت کے بارے میں۔ یوں تو ماہ رمضان خود ہی اپنے اندر ہی ایک بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور ہر سال اللہ کی طرف سے یہ ہم مسلمانوں پر ایک خاص نعمت ہے اللہ کی، جس مہینے میں اللہ ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے اپنے قریب ہونے کا، ایک سچا مسلمان بننے کا، ایک ویسا انسان بننے کا کہ جیسا خدا ہمیں دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے جسے خود اللہ نے اپنی جانب سے نسبت دی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ میری امت کے لیے اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ توبہ استغفار اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کی امت پر عذاب بھیجنا ہی ہوتا تو میں کبھی راہ رمضان کا روزہ ان تک نہ پہنچاتا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے ہم جیسے گناہ گاروں کو ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا کر کس قدر ہم پر نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس ماہ میں اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر کے جتنا ہو سکے خدا کی عبادت میں مشغول رہیں۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اللہ رمضان جیسے مہینے کی برکت اور نعمت عطا کرے اور وہ شخص بجائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اس مہینے کو بے وقت اور فضول حرکتوں میں ضائع کر دے۔ لہٰذا ہمیں ان جملوں سے ہی اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ماہ رمضان آخر کس قدر بلندی اور مقام پر حامل ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول خدا کا فرمان ہے، جس کے مطابق رمضان کے شروع ہوتے ہی پہلے ہی عشرے سے شیطان اور اس کی تمام نسلوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ تمام جن و انس شیاطین جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان سب کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام راستے اس پورے مہینے بند رہتے ہیں، اور جنت کے سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں ہر مومن کے لیے۔ اور انہی میں ایک ایسا دروازہ بھی ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روزے رکھتے ہیں، اور جب انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد جنت کی جانب جائے گا تو بروز محشر اللہ پاک اسے اسی دروازے سے داخل کریں گے جو دروازہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے بنا گیا ہے۔ یہ وقت گناہوں کو چھوڑ دینے کا ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے کا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرنے کا ہے، اور اس کے آگے توبہ استغفار کرنے کا وقت ہے۔ اس ماہ کی ہر رات اتنی فضیلت والی ہے کہ جب بھی کوئی مومن اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے تو فرشتے خود اس کے لیے درود و استغفار کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ جس ذات نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ تو آج ماہ رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی تمام مشکلات سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، چاہے آپ کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، چاہے آپ کے رزق میں تنگی ہو، چاہے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، یا چاہے آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک سے خاص دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دے۔ یہ وظیفہ آپ نے رمضان کا چاند دیکھتے ہوئے کرنا ہے، وہ رمضان کے جس کی ہر رات رحمت اور برکت والی ہے، اسی کے ساتھ آپ نے یہ عمل بجا لانا ہے۔ جس رات اللہ نے اپنا خاص مہینہ ہم لوگوں پر نازل کیا، اس رات کی اہمیت کیا ہی ہوگی، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں کیے جانے والے وظائف کی فضیلت بھی کیا ہی ہوگی۔ یہ وظائف وہ ہیں جو ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی ایک وقت میں کیے ہیں اور ان کے لیے ثابت قدم ہوئے ہیں، انہیں ان چیزوں سے فائدہ ملا ہے، چنانچہ ہم بھی انہی وظائف پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات ہم سب پر فرض قرار دی ہیں وہ ہمیں ہر حال میں انجام دینی ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہم وظیفے یا وہ کلام جو اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی رضا ہے، لہٰذا ہم بھی آپ کو وہی چیز بتائیں گے کہ جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور جس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو۔
اللہ تعالیٰ کے پاک اور برکت ناموں میں ہی ایک نام ہے یا حسیبو۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی اول آخر مرتبہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک خیر و برکت فرمائے اور اس ماہ رمضان کی فضیلت کے برکت کے مہینے والے عطاؤں سے آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی وہ تمام مشکلات کہ جس میں آپ برسوں سے گرفتار ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا تو آپ کا اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمت اور برکت سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ الفتح اور سورہ قدر کی تلاوت آپ نے 3 مرتبہ کرنی ہے اسی وظیفے کے ساتھ۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ ماہ رمضان کا چاند دیکھیں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد اللہ پاک کا ببرکت نام یا حسیبو 300 مرتبہ، پھر آپ نے سورہ الفتح اور سورہ قدر کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد خدا کے حضور اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ آپ سبھی لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ مہینہ ہی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے قریب کرنے اور ویسا بننے کی توفیق عطا کرے کہ جیسا خدا ہمیں دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ تھا ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت والا کلپ۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔